پاکستان کے طاقتور ترین خفیہ ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے ISPR کی جانب سے اپنی تعیناتی کا اعلان ہونے اور اس پر وزیر اعظم کی طرف سے کھڑے کیے جانے والے تنازع کے 6 ہفتے بعد 20 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ وہ اس عہدے پر تعینات ہونے سے قبل کراچی کے کور کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے ملکی تاریخ کے متنازع ترین DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لی ہے، جو 2.5 سال سے زیادہ عرصے تک اس عہدے پر فائز رہے اور اب انہیں پشاور میں 11ویں کور کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ فوج کی جانب سے جنرل ندیم احمد انجم کو ISI کا نیا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان 6 اکتوبر کو سامنے آیا تھا، تاہم وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس تقرری پر اعتراض کر دیا گیا تھا اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ DG ISI کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کا ہے، جبکہ ان کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ چنانچہ اس معاملے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے مابین ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا۔ پھر وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ نئے DG ISI کو تعینات کرنے کے لیے 3 سینئر جرنیلوں کا انٹرویو کریں گے۔ بعد ازاں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ISI چیف کی تقرری کے لیے وزارت دفاع سے جو فہرست وزیر اعظم کو بھیجی گئی تھی اس میں شامل تمام افراد کا وزیر اعظم نے انٹرویو کیا اور پھر حتمی مشاورت کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا نام نئے سربراہ کے طور پر چنا گیا۔ یعنی عمران خان کی جانب سے تمام تر اعتراضات کے باوجود ہوا وہی جو کہ فوجی قیادت چاہتی تھی، تاہم اس عمل نے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے مابین فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ یاد رہے کہ جنرل فیض حمید نے فوج کے ڈسپلن میں ہونے کے باوجود بطور ISI چیف ادارے کے مفاد سے زیادہ وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا، اسی لیے انہیں ایک سیاسی جرنیل بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ISI کے نئے چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے لیے ایک بڑا چیلنج اپنے ادارے کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا بھی ہوگا۔ دوسری جانب 28 پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم فوج میں ایک سخت گیر اور خاموش طبع افسر کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کا تعلق 77ویں لانگ کورس سے ہے۔ انہوں نے بطور بریگیڈیئر فوجی آپریشنز کے دوران قبائلی علاقوں میں بریگیڈ کمانڈ کی، جبکہ وہ کراچی کور میں چیف آف سٹاف بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ وہ رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈی سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل راحیل شریف بھی اسی کالج کے فارغ التحصیل تھے۔ اس کورس کے بعد وہ بطور میجر جنرل انسپیکٹر جنرل FC بلوچستان نارتھ مقرر ہوئے اور وہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر کچھ عرصہ کمانڈنٹ سٹاف کالج بھی رہی۔ کراچی میں فوج کے ہاتھوں IG سندھ کے مبینہ اغوا کے واقعے کے بعد انہیں لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کی جگہ کراچی کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ISI سیاسی اور عسکری دونوں سطح پر کام کرتی ہے اور اپنا انپٹ دیتی ہے۔ ISI کے سابق DG لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی کے مطابق ISI کا DG اپنے ادارے کی حد تک بہت طاقتور ہوتا ہے۔ DG ISI اپنے ادارے کے اندر لوگوں کو رکھ سکتا ہے، نکال سکتا ہے، واپس فوج میں بھیج سکتا ہے، پوسٹ آؤٹ کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک ادارے سے باہر کا تعلق ہے تو ISI کے سربراہ کی طاقت کا انحصار ان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ تعلق پر ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعظم انہیں عہدے سے ہٹا سکتے ہیں اور فوج کے اندر طاقتور تو فوج کا سربراہ ہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے پیشرو اور بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بطور ISI چیف دور شدید تنازعات کا شکار رہا ہے اور ان پر سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہونے اور صحافیوں پر حملے کروانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ جنرل فیض حمید پر عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے تو ایک حلف نامہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا رکھا ہے، جس کے مطابق جنرل فیض حمید نے ان پر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلے دینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا اور انکار کرنے پر انہیں فارغ کروا دیا گیا۔ رواں برس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز نے اپنی برطرفی کے خلاف اپیل کے دوران عدالت میں جمع کروائے گئے اپنے جواب میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید ان کے گھر پر آئے اور نواز شریف کی نیب عدالت سے ملنے والی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کے بارے میں دریافت کیا۔ جنرل فیض حمید نے پوچھا کہ اگر یہ اپیلیں آپ کے پاس زیر سماعت ہوتی تو کیا فیصلہ کرتے، جس پر شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ بطور جج جو حلف لیا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویز کے مطابق اس پر جنرل فیض نے یکدم کہا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے بھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جنرل فیض حمید پر ایسے ہی الزامات عائد کیے تھے۔ مریم کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے جو 2018 کے عام انتخابات سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت دے، کیونکہ اگر ضمانت دی اور انتخابات سے پہلے مریم اور نواز شریف باہر آ گئے تو میری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ مریم نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ جب وہ GIT کے سامنے پیش ہوتی تھی تو نیب کے نمائندے صرف ڈمی بن کر بیٹھے رہتے تھے اور اس کی کارروائی ایک بریگیڈیئر چلاتا تھا جس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے۔ تاہم لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یا فوج کی جانب سے ان الزامات پر براہ راست کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے قبل جنرل فیض حمید کا نام نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران بھی سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ ISI میں ہی کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ میں تعینات تھے۔
इस तंजीम और हुकूमत के दरमियान 6 नकात पर मुश्तमिल माहिदे के बारे में कहा गया था कि माहिदा करने में उस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर काम करने वाले फैज़ हमीद की मदद शामिल रही। जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमत की जानिब से इस माहिदे में ज़ामिन के तौर पर दस्तखत भी किए थे। बाद अज़ां इसी धरने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वज़ारत दिफा के तवस्सुत से आर्मी चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को हुक्म दिया गया था कि वह अपने इन मातहत अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी अमूर में मुदाखलत की। बाद में वज़ारत दिफा ने इस फैसले में लिखे अल्फाज वापस लेने और फैसले पर नज़रसानी की अपील की थी, जिसका फैसला ताहाल नहीं हो पाया। लेकिन ये फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा तब से ही इस्टेब्लिशमेंट के अताब का शिकार हैं, जो इन्हें अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए फारिग करने के दरपे है। अब देखना यह है कि जनरल फैज़ हमीद के जाने के बाद ISI बतौर इदारा सियासी मामला से दूरी इख्तियार करते हुए अपनी साख बहाल करता है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।